چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کی آمد سے پاکستان ایک بڑی اقتصادی تبدیلی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اب پاکستان پر منحصر ہے، یہ منصوبہ اسے چیلنجز سے نکال بھی سکتا ہے، اور اگر پاکستان نے ہمیشہ کی طرح وقت ضائع کر دیا تو یہ منصوبہ اسے ڈبو بھی سکتا ہے۔ سی پیک ملک کے بنیادی ڈھانچے کو زندہ کرنے، اس کے توانائی کے شعبے کو تقویت دینے اور روزگار کے مواقع میں اضافے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سی پیک کی اسٹریٹجک صلاحیت کو بروئے کار لا کر پاکستان اپنے تجارتی روابط کو بڑھا سکتا ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کر سکتا ہے اور صنعتی ترقی کو تحریک دے سکتا ہے۔ یہ کوریڈور مشرق وسطی، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک گیٹ وے کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے پاکستان ایک تجارتی مرکز بن کر ممکنہ طور پر اقتصادی ترقی اور علاقائی انضمام کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن پاکستان اس وقت افراتفری کا شکار ہے، جس میں سیاسی اور معاشی بدحالی شامل ہے، جبکہ پچھلے 20 سالوں سے پاکستان کی معیشت ڈرپ پر چل رہی ہے، یعنی اس کو ایک ڈرپ اکانومی جسے خود سے مسلط کیے گئے حالات بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سال اگر پاکستان نے 20 ارب قرض واپس کرنا ہے، پیسے آپ کے پاس تو ہیں ہی نہیں، یہ ڈالرز آپ کہیں اور سے قرض لے کر ادا کریں گے، تو بنیادی طور پر آپ اتنے سال میں کسی ایک ملک سے قرض لے کر دوسرے ملک کو لوٹا رہے ہیں، یا کسی ایک ادارے جیسے ورلڈ بینک سے قرض لے کر ایشیائی ترقیاتی بینک کو دے رہے تھے۔ آپ اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف 4 سال چھوڑ کر ہر سال پاکستان تجارتی خسارے میں جاتا رہا ہے، دیگر ممالک سے زیادہ چیزیں خریدتا اور انہیں کم بیچتا ہے۔ اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے مالیاتی اداروں یا دوست ممالک سے قرض اٹھا کر درآمدات کی بھرپائی کرتا ہے۔ ملک پاکستان کو اس نہج تک پہنچنے کی ایک وجہ درآمدات زیادہ جبکہ برآمدات کم ہیں، جس کے نتیجے میں بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل آ جاتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ ملک کی معیشت مالی ادویات پر چل رہی ہے، جس سے مریض کو تھوڑے عرصے کے لیے آرام تو آ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی مستقل علاج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اداروں کی براہ راست مداخلت بھی اس ملک کی بربادی کا سبب ہے۔ پاکستان کا ایک اہم ادارہ عرصے تک اقتدار میں رہا، پھر اس ادارے کی بالواسطہ مداخلت بھی جاری رہی۔ اس ملک میں ہم نے ہائبرڈ نظام دیکھا، جس کا حالیہ دور میں ایک تجربہ کیا گیا، تو ان 75 سال میں ہم نے ملک کے اندر تجربات پر تجربات دیکھے ہیں۔ معزز ناظرین، ملک پاکستان کے سب اعلیٰ اہلکار ان حالات کے ذمہ دار ہیں۔ سیاسی جماعتیں بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکتی، ان کے ذمہ جو الزام آتا ہے وہ انہیں قبول کرنا پڑے گا، چاہے وہ نون لیگ ہو یا پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، سب اس نہج کے بینیفیشری رہے ہیں۔ اگر اس ملک میں اصلاحات نہیں کی گئی یا بیوروکریسی اور ریاست کا نظام ٹھیک نہیں کیا گیا اور سیاستدان بھی ان کے بینیفیشری بنے رہے تو ہمیشہ ان کو گالیاں پڑتی رہیں گی اور ملک بھی ہمیشہ وینٹیلیٹر پر ہی رہے گا۔ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا، پسند ناپسند کی بنیاد پر اپنی مرضی کے حکمران لے کر آئے، جس سے ایک بحران پیدا ہوتا گیا اور اس بحران نے معاشی بحران کو جنم دیا۔ عدلیہ بھی ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کو اس ملک میں انصاف نہیں دے سکی۔ اگر آج بھی آپ کوئی سیویل کیس فائل کریں تو انصاف ملنے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ ملک اس وقت تک کسی بھی غیر ملکی سرمایہ کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ انویسٹمنٹ چینی ہو یا امریکی، جب تک پاکستان اپنی اصلاحات یعنی بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، سیاستدانوں اور پرائیویٹ سیکٹر کی حدود مقرر نہیں کرتا، یہ بھی کے سہارے ہی رہے گا۔ اس ملک میں ٹیکس جمع نہ کرنا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہمیشہ سے ٹیکس جمع کرنے کے لیے ایک آسان ہدف نچلے طبقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس طبقے سے ٹیکس وصول کر کے آپ وقت پاس تو کر سکتے ہیں، لیکن ترقی نہیں۔ اس ملک میں ٹیکس چور وہ اشرافیہ ہے جو پالیسی میکرز میں شامل ہے، جن کے پاس ملک کی 80% دولت ہے۔ یہ لوگ اپنی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیشہ سے مفادات پر مبنی فیصلے کرتے آئے ہیں۔ معزز ناظرین، پاکستان کو سی پیک یا کسی بھی اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مندرجہ ذیل اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر جس شعبے میں پاکستان کو اصلاحات کی بھرپور ضرورت ہے وہ پاکستان کا صنعتی شعبہ ہے، جو کبھی معاشی ترقی کا لیڈنگ سیکٹر تھا، آج چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ ماضی کی کوششوں کے باوجود جی ڈی پی میں اس شعبے کی شراکت میں کمی ہی ہوئی ہے۔ پاکستان کی صنعتی پالیسی میں وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں۔ ابتدائی کوششیں درآمدات کے متبادل پر مرکوز تھیں، اس کے بعد 1970 کی دہائی میں نیشنلائزیشن کا عمل شروع ہوا، بعد میں نجکاری کی کوششیں ہوئیں اور فی الحال پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو فروغ مل رہا ہے۔ اگرچہ ان تبدیلیوں کا مقصد ترقی کی حوصلہ افزائی کرنا تھا، لیکن اکثر پالیسی کی تبدیلیوں اور سیاسی عدم استحکام نے اس کی تاثیر کو محدود کر دیا ہے۔ پاکستان کے صنعتی شعبے کی بحالی کے لیے کئی اہم شعبوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے، جیسے ضوابط کو آسان بنانا اور بیوروکریٹک رکاوٹوں کو کم کرنا ہوگا، جس سے سرمایہ کاری کو راغب اور کاروبار کی ترقی کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر پاکستان کو جس
جس سیکٹر میں اصلاحات کی ضرورت ہے وہ انرجی سیکٹر ہے۔ زیادہ پائیدار مستقبل کی طرف منتقلی کے دوران پاکستان کو اپنی توانائی کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا۔ کئی دہائیوں سے قوم بجلی کی قلت، درآمدی ایندھن پر انحصار اور پرانے انفراسٹرکچر سے دوچار ہے، تاہم قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کے ساتھ توانائی کی سلامتی اور پائیداری کی اصلاحات پر بڑھتی ہوئی توجہ امید کی کرن پیش کرتی ہے۔ پاکستان کی توانائی کے مسائل کو اچھی طرح سے دستاویزی شکل دی گئی ہے۔ ملک فوسل فیول خاص طور پر درآمد شدہ تیل اور گیس پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور سپلائی میں خلل پڑتا ہے۔ بجلی کی مسلسل بندش سے روزمرہ کی زندگی درہم برہم اور معاشی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ مزید برآں فوسل فیول پر انحصار کے ماحولیاتی اثرات ایک بڑھتی ہوئی تشویش ہے۔ درآمدی ایندھن پر انحصار کو کم کرنا، پن بجلی، کوئلہ اور قابل تجدید توانائی جیسے مقامی وسائل میں حصہ بڑھانا ایک کلیدی حکمت عملی ہوگی۔ توانائی کے شعبے میں شفاف اور مؤثر گورننس، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور وسائل کی بہترین تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ قابل تجدید توانائی کے ذرائع جیسے شمسی، ہوا اور ہائیڈرو پاور پاکستان کے لیے بے پناہ امکانات رکھتے ہیں۔ پاکستان شمسی اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے لیے نمایاں صلاحیت کا حامل ملک ہے، جو ایک صاف اور پائیدار متبادل پیش کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پاکستان کے جس شعبے کو اصلاحات کی ضرورت ہے، پاکستان کا زرعی شعبہ اس کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کو اہم چیلنجز کا سامنا ہے۔ 40% سے زیادہ افرادی قوت کو ملازمت دینے کے باوجود اس کی پیداواری صلاحیت علاقائی حریفوں سے پیچھے ہے۔ تاہم زرعی اصلاحات اور پیش رفت کی لہر اس اہم شعبے کو زندہ کرنے کا عہد کرتی ہے، جو خوراک کی حفاظت، اقتصادی ترقی اور دیہی خوشحالی کو فروغ دے گی۔ آبپاشی کے پرانے نظام پانی کے ضیاع اور غیر مؤثر استعمال کا باعث بنتے ہیں۔ ڈرپ ایریگیشن اور بہتر نہری نظام کے ذریعے جدید کاری بہت ضروری ہے۔ زیادہ پیداوار دینے والی بیماریوں سے مزاحم فصلوں کی اقسام تک رسائی پیداوار اور کسانوں کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے، جبکہ مقامی طور پر موافقت پذیر بیجوں کی تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری بھی انتہائی اہم ہے۔ چھوٹے کسانوں کے پاس اکثر کریڈٹ اور مالی تحفظات تک رسائی نہیں ہوتی۔ مائکرو لونز، فصلوں کی انشورنس اسکیموں اور موسمی بیمہ کی سہولت فراہم کرنا انتہائی ضروری امداد فراہم کر سکتا ہے۔ گندم اور کپاس جیسی اہم فصلوں سے آگے بڑھ کر پھلوں، سبزیوں اور تیل کے بیجوں جیسی اعلیٰ قیمت والی فصلوں کی طرف بڑھنا برآمدی صلاحیت کو بڑھا سکتا ہے اور زرعی آمدنی کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ پاکستان میں زراعت کو ایڈوانس بنانے کی ضرورت ہے، جیسے ڈرون، سیٹلائٹ امیجری، سینسر کا استعمال، ڈیٹا سے چلنے والی کاشتکاری، جو وسائل کے استعمال کو بہتر بنانے اور پیداوار کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ بدلتی ہوئی آب و ہوا کے مطابق ڈھالنے کے لیے خشک سالی کے خلاف مزاحمت کرنے والی اقسام اور پانی کی بچت کی تکنیکوں کو اپنانا بھی اہم ہے۔ چوتھے نمبر پر تعلیم اور ہنر میں اصلاحات بھی بہت ضروری ہیں۔ پاکستان کی معاشی ترقی کا انحصار ہنرمند اور تعلیم یافتہ افرادی قوت پر ہے۔ پاکستان نے تعلیم تک رسائی کو بڑھانے میں پیش رفت کی کوشش تو کی ہے، لیکن تعلیمی نظام اور جدید ملازمت کے بازار کے تقاضوں کے درمیان ایک اہم رابطہ منقطع ہے۔ اس فرق کو پورا کرنے کے لیے ایک کثیر الجہتی نقطہ نظر کی ضرورت ہے، جس میں تعلیمی اصلاحات، مہارتوں اور روزگار کی ترقی پر توجہ دی جانی چاہیے۔ پاکستان کے تعلیمی نظام کو ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جو افرادی قوت کے لیے گریجویٹس کی تیاری میں اس کی تاثیر کو روکتے ہیں۔ پاکستان کا نصاب اکثر تنقیدی سوچ اور مسائل کو حل کرنے کی مہارتوں سے زیادہ یادداشت پر زور دیتے ہیں، جو آج کی متحرک جاب مارکیٹ میں کامیابی کے لیے مقابلہ نہیں کر پاتا۔ روایتی تعلیمی مضامین پر توجہ پیشہ ورانہ اور تکنیکی مہارت کی تربیت میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہے، جو کہ بہت سی اعلیٰ طلب ملازمتوں کے لیے ضروری ہیں۔ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کی تعلیم کو ترجیح دیں تاکہ گریجویٹوں کو بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی اور انوویٹو شعبوں میں ملازمتوں سے آراستہ کیا جا سکے۔